بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا یہ پارٹ 3 ہوگا۔ ہم اس سے پہلے 2 سیشنز کر چکے ہیں سورۃ الاحزاب، اور ماشاءاللہ سورۃ الاحزاب کے 2 سیشن ہونے کے بعد بھی ابھی تک سورت شروع نہیں ہوئی ہے۔ وہ کیوں شروع نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ اتنا امپورٹنٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے سورۃ الاحزاب کا، اس کے پیچھے اتنے واقعات ہیں۔ اس کو غزوہ کیا کہتے ہیں؟ اور غزوہ خندق، غزوہ خندق کا واقعہ، غزوہ احزاب کا واقعہ، اور جس میں پچھلے 2 سیشن میں بتا چکا ہوں کہ بھرپور لاز اینڈ ریگولیشن سے بھرپور صورت ہے یہ، اور اتنے سارے لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ لسٹ آف دی تھنگز، مطلب اس پہ پورا، ویسے اگر آپ کو پتا ہے تو بڑی اچھی بات، نہیں پتا تو اس پہ باقاعدہ تھیسز لکھی جاتی ہیں۔ سورۃ النساء پہ، سورۃ الطلاق پہ، سورہ حجرات پہ، سورۃ الاحزاب پہ، یہ وہ صورتیں ہیں جن پہ باقاعدہ ٹیسٹ اور اس کے پورے تھیسز لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اتنی ڈیٹیل ہے۔ اس میں سے ہم نے کیا کیا ڈیٹیلز پڑھ لی تھی؟ ہم نے پڑھ لیا تھا، سمری کر دیتا ہوں پیچھے، کوئک والی سمری کر دیتا ہوں۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ غزوہ احزاب سے پہلے کے کیا معاملات تھے۔ یہ معاملہ شروع ہوئے غزوہ احد کی ہار سے، جو ایک ہی ہار ہمیں ہوئی غزوہ احد کی، اس ہار کے بعد جو موٹیویشن ڈاؤن ہوا اور صحابہ کرام پہ سب چڑھ کے آنے لگے، اس کے بعد کے معاملہ شروع ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم لیڈر تھے، اور واقعی جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا کہ کیا حکمت عملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے وہ ساری ہار کو پازیٹیولی وہ چینج کر دیا پورا، اور اس کے بعد وہ ساری موٹیویشن ہوئی۔ عرب کے جو علاقے تھے وہ سارے جب احد میں ہرا کے چلے گئے، جیت کے چلے گئے، اگلا انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب ہم نا، کیونکہ یہ لوگ موٹیویشنلی ڈاؤن ہیں، مورلی ڈاؤن ہیں، اب ان پہ حملہ کریں گے، مل کے حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سارے قبائل ملا کے، وہ ہم نے قبائل کی پوری لسٹ پیچھے ہم نے دیکھی تھی کہ قبائل کی پوری لسٹ تھی، جس میں سارے یہ جو قبیلے آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے قبیلوں نے ایک دوسرے سے بات کی، چلو یار تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، تم بھی مل جاؤ، سب نے بات کی۔ اور خاص طور پہ 2 یہودی قبیلے جن کو نکالا تھا، ان دونوں نے بھی، بنو نذیر اور دوسرا ایک بنو قریظہ تو بھی پیچھے ہی تھا، ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں، تو ان دونوں نے کیا سب کو جا کے ملایا کہ اگر محمد کی جماعت کو ہرانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مل کے حملہ کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کی تیاری ہوئی، مطلب سب لوگ مل کے آنے لگے۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے، تو پتہ ہوگا سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھودی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فارس میں ٹرینچ کھودا کرتے تھے تو ہم یہ کریں، تو اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا یہ بات، ابھی تک کفار کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ ٹرینچ کھودیں گے اور یہ اتنا بڑا وہ بنا لیں گے۔ یہ ٹرینچ جو بیچ میں کھودی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، مشرق کی طرف سے، اور کیونکہ ایک سائڈ پہ پہاڑ تھے، ایک طرف باغات تھے، اور ایک طرف تیسری طرف کیا تھا، رائٹ سائڈ پہ نیچے بنو قریظہ کے قلعے تھے نیچے، تو 3 طرف سے بلاک تھا، تو مدینے کی انٹرنس بچتی تھی ایک ہی، وہاں سے پھر خندق کھودی گئی، اور یہ ایسی وار ہوئی جس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ یہ ایک ایسی وار ہوئی جو کہ نہیں ہوئی، اور پھر بھی ہم جیت گئے، اور یہ فائنل وار تھی جس کے بعد ایسی دھاک بیٹھی کہ اس کے بعد پھر کوئی جمع نہیں ہو سکا۔ وہ کیوں ہوا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، ایک نعیم بن مسعود، یہ ہم نے نام پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، نعیم بن مسعود، وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے بنو غطفان سے تھے، لیکن ان کے اسلام لانے کی ابھی خبر نہیں پہنچی تھی، تو ان کے تھرو بنو قریظہ کو جا کے مس گائیڈ کروایا کہ بنو قریظہ کون تھے؟ بنو قریظہ وہ قبیلے والے تھے جنہوں نے بٹرے کیا، دھوکہ دیا اور عہد توڑ دیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں سمری کر رہا ہوں کوئی کیونکہ آگے صورت میں پوری بات آئے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ جنگ تو جیت گئے، سارے کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ ایک آندھی آئی، سرد آندھی آئی، کیونکہ یہ سردیوں کا موقع تھا، بہت سخت قسم کی سردیاں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حکمت عملی تھی، انہوں نے بنو قریظہ کو جا کے چھوڑا نہیں، کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں، میں سمری کر رہا ہوں، کیونکہ بنو قریظہ کو جا کر وہیں پکڑا، اور بنو قریظہ کے تمام مردوں کو مار دیا، گیا، ان کو اس کی سزا دی گئی، ان کو سارا لے لیا گیا۔ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں جو غزوہ خندق کا جو بیک گراؤنڈ تھا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، بنو قریظہ کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بنو قریظہ کو مار دیا گیا۔ اچھا، بنو قریظہ کو اس لیے اتنی سخت سزا دی گئی، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، وہ حضرت سعد نے دی۔ حضرت سعد نے اسے دی کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی جو ادھر جا کے ملے تھے، وہ ایک اور یہودی قبیلہ مل گیا تھا،
تو انہوں نے غداری کی تھی، تو اگر آج ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو نکال دیں گے تو یہ اور جا کے پھر یہ غداری کریں گے. تو بیسٹ یہ تھا کہ سارے یہودیوں کو مار دیا. اور اس کو اگر ہم سورۃ المائدہ سے میں آپ کو کنیکٹ کروں، سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء دونوں میں ہے کہ اور یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمیشہ پیچھے مسلمانوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی تلوار لیے رہتے ہیں. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. اس کے بعد حضرت زینب جو کہ مطلقہ تھیں کس کی؟ حضرت مطلقہ تھیں حضرت زید بن حارثہ. کیونکہ اب حارثہ بولیں گے کیونکہ اس آیت کے بعد اور اس صورت کے بعد زید بن محمد ختم ہو گیا. تو یہ وہ صورت تھی، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ایڈاپشن کا سسٹم ختم کر دیا گیا. یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ایک جو سائیکل بنا ہوا تھا پورا کہ ان کو وراثت بھی دی جاتی تھی، پھر وہ محرم نہ محرم کے چکر میں بھی آ جاتے تھے، کیونکہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لیا اور ماں بنا لیا. تو وہ مسئلے تھے، وہ ختم کروایا. کس طریقے سے کہ صرف ورنہ تو نارملی ہوتا یہ تھا کہ آپ کے پاس آیت آ جاتی تھی تو وہ بھی حکم ہوتا تھا نا، لیکن یہ والا حکم صرف آیت سے پورا نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مبارک سے ایک ایسا ایکٹ کروایا. کیا ایکٹ کروایا؟ حضرت زینب سے نکاح کروا دیا، اپنی بہو، ٹیکنیکلی بہو سے. کیوں بہو؟ کیونکہ حضرت زید کو بچپن سے پال لیا تھا، وہ زید بن محمد کے نام سے بڑے ہوئے تھے. اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرا دی جو کہ حضرت زینب تھیں. اور پھر ان سے جب طلاق ہو گئی، طلاق ہو کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح خود پڑھا دیا. تو حضرت زینب وہ واحد امہات المومنین میں سے ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا آیت کے تھرو. اس آیت میں آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. تو یہ ہم نے بیک گراؤنڈ پڑھا. اب اگلا جو اس میں پوائنٹ آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ اس میں اور کیا ہے، کیونکہ سورت میں جانے سے پہلے 9 رکوع کی یہ سورت ہے. اس 9 رکوع کی سورت میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو جب آپ کا بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہوگا نا تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. ایک اور اس میں اگلا جو اس میں پوائنٹ آئے گا، پردے کے ابتدائی احکامات اس میں آئے. اب پردے کے ابتدائی احکامات عورتوں کے لیے جو آئے، یہ ابتدائی اس لیے تھے کہ اس کے بعد سورۃ النور پھر سورۃ الحجرات میں وہ تمام کمپلیٹلی جلابیب ہننا کہ عورت کو کیسے پردہ لینا ہے، کتنا نقاب کرنا ہے، وہ کیا یہاں سے شروع ہوا. اس سے پہلے عرب کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں. اس سے پہلے اب عرب کی عورتیں سوچیں کہ 13 سال مکے کے بھی گزر چکے ہیں، 13 سال مکے کے بھی گزر چکے ہیں، وہاں تک بھی پردہ نہیں تھا. مدینے کے شروع کے سال بھی گزر چکے ہیں، وہاں تک بھی کوئی 3 ہجری ہو چکی ہیں، وہاں تک بھی پردہ نہیں تھا. اس کے بعد جا کے پردے کے احکامات ہیں. تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ یہ احکامات کیسے آئے. پردے کے ابتدائی احکامات، یہ بات کہ دشمنوں کی تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے بھی نہ رکے. اس امر کی کھلی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عذر حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا. یہ عنصر عجیب سا آ رہا ہے، عنصر حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا. یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایک ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسے بے سر و پا اور اس قدر گھناؤنے افسانوں کی طرف اولا ادنا التفات بھی کرتے. اصل میں اسکرین دکھ نہیں رہا. ادنا التفات بھی کرتے گجا کے زمانے ان کو دہرانے لگتی. یہ ٹھیک موقع تھا کہ جبکہ اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو حجاب پردے کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں. ان اصلاحات کا آغاز اس سورت سے کیا گیا اور ان کی تکمیل 1 سال بعد سورہ جو میں نے ابھی بتایا سورہ نور میں اس کی گئی، جبکہ حضرت عائشہ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا. یہ وہی واقعہ اس کے اندر آئے گا. اس بہتان آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ پہ ایک بہتان لگا تھا. اس کو واقعہ کیا بولتے ہیں، کسی کو آئیڈیا ہے؟ واقعہ بہتان یہ تو بڑا آسان کر دیا آپ نے. واقعہ ٹیکنیکلی تو صحیح ہے. اچھا میں 2 نام دیتا ہوں، اس میں سے چوز کریں. واقعہ ایلا تھا یا واقعہ اف تھا؟ ایلا تھا. واقعہ اچھا چلیں تو تھوڑا سا رکھ لیں، تھوڑی دیر آپ 5-10 منٹ اپنے دماغ میں اس کو پروسیس کر لیں. واقعہ اف تھا یا واقعہ ایلا تھا؟ اچھا چلیں میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. جو دوسرا واقعہ ہے جس کا ان میں سے کوئی ایک نام ہو سکتا ہے، وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو طلاق دینے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تھے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے، اور 1 مہینے کی ناراضگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے پیسوں کی اور چیزوں کی ڈیمانڈ کر دی تھی، اور وہ کو پیسے نہیں مانگے تھے کیونکہ گھر میں کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان دونوں سے ناراضگی ہو گئی تھی حضور. تو ان 2 میں سے ایک نام اس کا ہے.
ایک واقعہ ایلا ہے اور ایک واقعہ افک ہے. تھوڑا سا یہ اچھا پرانی وہ تو پتا وہ تو پھر آ جائے گا. چلیں دو چار منٹ سوچیں. اس 3 ہجری سے لے کے 5 تک جی 3 سے 2 سال کا نزول. ہاں بالکل. تو یہ اس میں وہ بھی آئے گا حضرت عائشہ. تو حضرت عائشہ کے اوپر جب وہ تہمت لگی, اور وہ تہمت یہ تھی کہ بہت بری تہمت تھی, وہ خیر اندر آ جائے گی صورت میں. وہ تہمت یہ کہ وہ قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی, اور پیچھے جب وہ رفع حاجت کے لیے گئیں پیچھے رہ گئیں, واپس آئیں تو قافلہ نکل چکا تھا, قافلے کو پتہ نہیں چلا. تو پھر ایک صحابی نے ان کو بعد میں دیکھا, اور وہ پھر اپنے اونٹ پہ بٹھا کے ان کی کجا پڑھ کر کے لے آئے. تو وہاں کے کفار نے, جو مشرکین منافقین تھے مدینے کے, انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی کہ انہوں نے تو ان کے ساتھ یہ پیچھے رہ گئی تھی جان بوجھ کے. اور اس تہمت پہ ہم اندر جائیں گے تو پڑھیں گے, حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا, اور اس تہمت پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض رہے کافی عرصے تک حضرت عائشہ سے. بہت ہی بڑا واقعہ تھا یہ. تو اس لیے سوچیں گے کیا واقعہ افک تھا یا واقعہ ایلا تھا, سوچیں اس پہ. تو اچھا یہ پرانی, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پرانی اسلامیات دینیات کتابیں ہوتی تھیں نا, اس میں ہم نے سارے واقعے پڑھے ہوئے ہیں. اب ویسے ذہن میں ہوگا نا آپ کے, کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا, کہیں گزرا ہوگا ذہن سے. تو اچھا یہ وہ آئے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی. خانگی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ بالکل گھریلی زندگی. کسی نبی کی ڈسکس نہیں ہوئی کبھی زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اس صورت میں ڈسکس ہوگی. اسی زمانے میں 2 مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے. اگرچہ بظاہر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا, مگر جو ذات اپنی جان خدا کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کھپا رہی تھی اور ہمتاً اس کار عظیم میں منہمک تھی, اس کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا اور اس کو پریشانیوں سے بچانا اور اس کو لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین کے مفاد کے لیے ضروری تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکاری طور پر ان دونوں مسئلوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب سوچیں مسئلہ کیا تھا. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے, اور وہ نیچرل تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کر دی تھی. ابتدائی 4 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں. 4 ہجری میں بنی نذیر کی جلا وطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا, مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کے لیے کافی نہ تھا. ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونتے ڈال رہے تھے, اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے. ان حالات میں جو میں نے ابھی کہا, دوبارہ میں اس میں آ گیا, ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون طبع میں خلل انداز ہوتی تھیں, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر دوہرا اثر پڑتا تھا, دوہرا بار پڑ جاتا تھا. ایک تو یہ مسئلہ تھا. یہ پہلا مسئلہ کیا ہوا, ان 2 میں سے واقعہ میں سے ایک یہ ہے, واقعہ افک یا واقعہ ایلا میں سے ایک یہ ہے جو میں ابھی آگے آ جائے گا. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 ازواج نے مانگے؟ ان دونوں کے ساتھ کسی 2 صحابیوں کا بہت امپورٹنٹ رشتہ بھی ہے, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر والد کس کے, اور حضرت حفصہ کے والد حضرت عمر. ٹھیک ہے, تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ایک طریقے سے سسر بھی تھے, دوست بھی تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے داماد بھی تھے ایک ہی وقت میں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں, حضرت سودا, حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ام المومنین. حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں. کل کو جب میں آپ لوگوں کو ویسے جب میں اس کا ٹیسٹ دوں گا تو یہ سوال میں کر سکتا ہوں, تو یاد رکھیے گا, یہ سارا سوال آ سکتا ہے کہ حضرت زینب اس وقت کون سی نمبر کی بیوی تھیں, زندہ جو تھیں اس وقت, کیونکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو حضرت زینب جو تھیں وہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں. اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس سے شبہات ابھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت 4 بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرا دیا گیا, مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5ویں بیوی کیسے لے آئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کا دیکھنا پڑا تھا. اس کے سب کے جواب اگر آپ سوچ رہے ہوں گے, جواب سورت میں آ رہے ہیں, آیت میں آ رہے ہیں جواب, وہ سارے اندر آ جائیں گے. 4 بیویوں کا کیا کہتے ہیں, وہ ممنوع تھا کہ 4 بیویوں کی اجازت تھی؟ 4 بیویوں تک کہتا ہے نا, اور میں نے 5 بیک وقت 5 بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرایا گیا تھا,
تو مطلب 4 ہاں 4 لکھے ہوئے 5 بیویاں رکھنا ممنوع بیک وقت ٹھہرایا گیا تھا. تو ہم مطلب ہمارے لیے کیوں 5ویں منع ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں 5ویں الاؤ ہو گئی, تو اس کی پھر ڈیٹیلنگ اندر آئے گی. موضوع و مباحث اس میں یہ مسائل تھے جو سورہ احزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے تھے اور انہی پر اس سورہ میں کلام فرمایا گیا تھا. اس کے مضامین پر غور کرنے اور پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہی ہے کہ یہ پوری صورت ایک خطبہ نہیں جو بیک وقت نازل ہوا ہو, بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر یکجا جمع کر کے ایک صورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے. اس کے حسب ذیل اجزاء صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں. اب اس کا ایک ایک کر کے کہ اس میں کیا کیا چیز اندر آئے گی. پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے نازل شدہ معلوم ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے کس نے پوچھا کہ اس زمانے کی ہے نا, آپ پوچھے تھے نا, تو یہ اب آئے گا کہ پہلا رکوع کب آیا, دوسرا کب آیا, تو اس طریقے سے پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے نازل شدہ معلوم ہوتا ہے. تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ متبنہ کے بارے میں جاہلیت کے تصورات اور اوہام اور رسوم کو مٹایا جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہ توڑ دیں. کون سی رسم؟ تو کیسے توڑ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ شادی کر کے. لیکن اس کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر سخت متردد تھے کہ اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے مخالف منافقین اور یہود و مشرکین کو جو پہلے ہی بھرے پڑے تھے بیٹھے تھے ایک زبردست شوشہ ہاتھ آ جائے گا, اور موقع پر رکوع اول کی آیات اور اس موقع پر رکوع اول کی آیات نازل ہوئیں. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ وہ جو لکھا ہوا اس یہ لگا رہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں میں پہلے تھا شادی کرنے کا خیال. نہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہاں بات بھی لکھی ہے بارے کے بارے میں, کہاں پہ کس طرف وہ ان کو رد کر رہے ہیں کہ لوگ مشرکین کے ذہن میں تھا کہ شاید پہلے نیت ان کی یہ تھی, اس کو رد کیا جا رہا ہے. یہ آیتیں آنے کے بعد جب یہ آیتیں آئیں نا, لکھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے, تو یہ پوری چال ہے. ہاں, آیتیں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی جب ہم سورت پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروع کی آیتیں ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو آیتوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہچکچا رہے تھے کہ زید کی مطلقہ سے اگر شادی کر لی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آیتیں آ گئی تھیں, حکم آ گیا تھا کہ زید کی بیوی سے آپ نکاح کریں اور اس رسم کو توڑیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابھی آیتیں آ گئی ہیں, حکم الہی آ چکا ہے, پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایکٹ نہیں کر پا رہے. وہ آیتوں میں بڑے مزے کی وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے کو سنو اور مانو. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان تھے کہ ابھی ہم اتنے مسائل میں ہیں اور منافقین جو ہے وہ بڑا ایک ایشو ہمارے لیے اٹھا رہے ہیں, اگر میں نے یہ شادی کر لی تو پھر اور زیادہ ان کو ایشو ہو جائے گا کہ اپنی بہو سے شادی کر لی. اور یہی پھر ہوا بھی ایکچولی, اور یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ تھا یہ ہوا بھی, اور ایسا ہوا کہ اچھے صحابی کے دل میں بھی آ گیا کہ یار بات تو صحیح کر, مطلب آپ کسی کا کان بھر دیں تو ہوتا ہے نا کہ یار بات تو صحیح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی نہیں چاہیے تھی. رسول اللہ کو صحابی بھی بول پڑے, مسلمان بھی بول پڑے کہ یار یہ کچھ غلط ہو گیا ہے, یہ ان کے دلوں میں بھی شک آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آیتوں میں اسٹرانگلی پھر سب کی کلاس بھی لی اندر آئے گی. رکوع دوم اور سوم میں دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ فرمایا گیا. یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ دونوں رکوع ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے. چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت 35 تک کی تقریر 2 مضامین پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھیں, اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو. اور اندر یہ واقعہ پورا آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تو ایسا ہی ہوں, یا تو تم میرے ساتھ رہ لو یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ, رہنا ہے تو پھر ایسے ہی رہنا ہے. تو یہ اس کے بارے میں آئے گا. اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو, تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا. اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو. یہ 2 چیزیں جو پاک نے کیا آپشن دیے, 2 آپشن کیا دیے اپنی ازواج کو,
اگر چھوڑ کے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر رہنا اسی اس کے اندر ہے، یہاں پہ صبر کر لو، ایسی اس کنڈیشن میں رہنا ہے، اسٹیٹس وہی ہوگا. یا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو لو کیونکہ تم نبی کی بیوی ہو، یا پھر تمہیں اچھے بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، مطلب کہ میں طلاق دے دیتا ہوں اچھے بھلے طریقے سے، اور تم اپنے رستے پہ ہو لو. تو یہ دو آپشن دیے. اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن آپ خود محسوس کرنے لگے تھے. اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملوز رکھیں. یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا. اس میں وہ آئے گا کہ اور ہماری یہ تو کلاس جو ہے مردوں کی کلاس ہے نا، یہ ہمیں بھی پڑھنا اس لیے ضروری ہے. قرآن کا ہر لفظ، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ سورۃ النور، سورۃ حجرات، سورہ طلاق، سورۃ التحریم پڑھیں تو لگے گا کہ فیمینن صورتیں ہیں زیادہ تر عورتوں کے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہوں گے کہ ہمیں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو پردے کے کیا احکامات ہیں، تبھی تو ہم سسٹم رائج کر سکیں گے. اگر ہمیں ہی نہیں پتہ ہوگا، ہم ہی قرآن سے منہ موڑیں گے کہ یہ پردے کے احکام تو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، عورتیں جانے نہیں. اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ الرجال قوامون، اس کا مطلب کیا ہے؟ الرجال قوامون کا مطلب مرد عورتوں پر قوام ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے کہ مرد اوپر ہیں کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو مردوں کی ذمہ داری ہے، پوچھ بھی مردوں سے ہی ہوگی کہ اگر کسی مرد کی بیوی اگر تو اس کے سمجھانے کے باوجود غلط کر رہی ہے تو پھر وہ بیوی کی پکڑ ہوگی. اگر تو مرد نے وہ سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کیا اپنے گھر میں، اپنی بیوی، بچوں میں، ماں میں، بہن میں، جتنے بھی ایسوسیٹ عورتیں جو ہیں ان عورتوں میں اگر سسٹم اس نے ڈیولپ نہیں کیا اور وہ بھی یو مین میاں بن کے چل رہے ہیں، بھائی بن کے چل رہے ہیں، ابا بن کے چل رہے ہیں، تو سوال ہوگا، سارا گناہ اس کے سر پہ آئے گا. کیونکہ الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد کو. تو یہ سارا اس صورت میں جب ہم پردے کے احکامات پڑھیں گے تو اس کو بڑا غور سے پڑھیے گا، سمجھے گا کہ یہ سارے پردے کے احکامات ہیں جو اگر لیک ہو رہے ہیں ہماری فیملیز میں، اگر اس کی سچویشن میں اگر لیک ہو رہے ہیں تو وی آر دا آنسریبل، ہمیں جواب دینا ہوگا. کبیر مجھے پانی دے دیں گے جیسا؟ یس، قرآن کے اندر آیا تو یہ ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ ڈائریکٹ نا. اب اس میں دو چیزیں کہ ایک ہے کہ جو مرد ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا گھر کے اندر، لیکن فرض کریں مرد امپلیمنٹ کر رہا ہے، عورت نہیں پردہ کر رہی، تو پھر اگر یہ ڈائریکٹ حکم ہے تو اس صورت میں تو اس کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں چھوڑ دینا اچھا چھوڑ دینا اس وقت ہے. اچھا اس کا جواب سورۃ النساء میں ہے، اس کا جواب سورۃ النساء میں ہے کہ جب اگر تم عورت، جب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں چوتھے رکوع میں سورۃ النساء میں کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق مت دو، جب طلاق کا سچویشن آ جائے تو طلاق سے پہلے ریکنسیلیشن کرو، دو ادھر سے بلاؤ، دو ادھر سے بلاؤ، بیٹھو بات کرو. اگر پھر بھی بہت سرکشی کرے پھر تم اس کو آرام سے رخصت کر دو. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت اچھی طریقے سے سمجھاؤ. اگر وہ کھلی سرکشی کرے، کھلی، آج کل میں سورۃ الطلاق پڑھا رہا ہوں تو اس میں بھی ہے، اگر وہ کھلی سرکشی کرے تب آپ اس کو نکال سکتے ہیں، ورنہ آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ بات آپشنل ہو گئی، آپ نے سمجھا دیا، اس کی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا میں ابھی نہیں کر رہی یا بعد میں کروں گی یا میں اتنا کروں. لیکن آپ ایک پیس مسنگ کر رہے ہیں نا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. she has to follow the religion by herself as well, she will go on her own grave as well. نہیں، جب تک وہ مدخول ہے، مطلب کہ جب تک وہ کسی گھر میں، مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی عورت ہے جس کے اوپر کوئی کسی مرد کا نہیں ہے، مثال کے طور پہ سنگل مدر ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی جس کے اوپر کسی مرد کا نہیں ہے، تو وہ she is on by own. اگر وہ ایسی عورت ہے جس کے اوپر قوام کوئی بھی ہے، قوام مطلب کہ میاں ہے یا باپ ہے، یہ دو ہی قوام ہوتے ہیں نا. بھائی ان اے وے اگر وہ اس کو کفالت میں ہے، اگر تو وہ ان کی کفالت میں ہے، بھائی چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں نا کفالت میں، تو اگر کوئی قوام مرد ہے تو اس کی ماننا اس کو ضروری ہے. اگر وہ نہیں مان رہی تو شی از دا گناہ گار. ہاں ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے یاسین، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اور نہیں چھوڑنے کا تو اللہ تعالیٰ نے، میں آج کل سورۃ الطلاق پڑھا رہا ہوں، سورۃ الطلاق میں جہاں تک بالکل اینڈنگ تک بھی پہنچ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رک جاؤ، مت کرو، بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ چھوڑیں. سورۃ الطلاق پوری اس پہ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر تک، بالکل لاسٹ تک دیکھو، بالکل لاسٹ تک اس کو ایک طلاق دے دو تاکہ وہ عدت کرے، عدت میں بھی 3 مہینے میں رجوع کر لے. بہت آپشن دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہوگی کہ جائز کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ طلاق ہے. تو نہ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے،
لیکن آپ کو بتانا تو ہے نا سب کو, مطلب ایسے طور پر تو ہر کوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ دے کہ تم پردہ نہیں کر رہی میں چھوڑ دوں. اب اگر یہ والی بات ہے نا تو باپ اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں تو رشتے کو ہاں تو نہیں چھوڑ سکتے نا. تو یہ ہے کہ آپ وہی والی بات کی وہ عاقل بالغ ہیں, قرآن پاک میں اور بڑے بڑے احکامات ہیں, ان میں سے ایک حکم یہ ہے نماز کا حکم, زکوٰۃ کا حکم, اور سو احکامات ہے. تو اب ہر حکم کی اس کے اوپر آپ طلاق نہیں دے دیں گے نا, کہ وہ تو ڈیولپمنٹ پارٹ آف ڈیولپمنٹ آپ نے اس کو کرنا ہے. دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے بینگ جو بھی رول ہے, بھائی, بیٹا, میاں, باپ, یہ جو بھی ہمارے مردانہ رولز ہیں ہمیں بتانا ضرور ہے. اور بیوی, کیونکہ ماں جو ہے نا وہ آپ کے اس کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے ابا کے کنٹرول میں ہے. بیٹی اور بیوی یہ دو رشتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. یہاں تک بھی حدیث ہیں, میں ان باتوں کو اس لیے روک رہا ہوں کہ جب ہم پردے والی آیت پہ جائیں گے تو اس دن کے لیے میں بچا رہا ہوں سارا. یہاں تک حدیث ہے کہ آپ کو سختی کے ساتھ بھی ان کو پردہ کرانا ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو بول دیا کہ یو ہیو ٹو کور یور سیلف, سو شی ہیز ٹو کور, اس کے بعد پھر اندر آیتیں آئیں گی کہ آپ کتنی سختی کر سکتے ہیں. پھر وہ سورہ مائدہ کی مولانا جب تفسیر میں آئیں گے تو سورہ مائدہ سے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ آپ اگر سرکشی کرے اور نہ مانے تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں. پتہ ہے نا یہ بات آپ کو, تو یہ بھی اس میں آتا ہے. تو یہ پردے کے احکامات آپ کو امپلیمنٹ کرانے ہیں گھر میں, ورنہ یو آر دا آنسریبل. اس پہ میری خاتون ہماری فیملی میں ہیں, ان سے اس پہ بات نہیں تھا کیونکہ برٹش قوم ہے. تو میں نے کہا نا پر نقاب اسلام پر, اس میں انہوں نے سائیکولوجیکلی جو افیکٹ ہوتا ہے نقاب کا, جو نقاب کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے چھپانا, اب ہم چھپانا نا مرد سے چھپانا, اٹریکشن نہ ہو, بیسیکلی اٹریکشن نہ ہو. ان کا ایک بڑا لاجیکل, بہت سکاف کرتے ہیں, ان کا لاجیکل آنسر تھا, وہ کہہ رہی تھی اگر میں نقاب کر کے گئی نا مارکیٹ میں, I will be more attractive than the normal scarf hijabis. اور اس میں ایک بات اور بتاؤں, یہ شیخ سے اس میں پڑھاتے ہیں یہ اسٹوپ کو, جس کے اندر شیخ حسین انہوں نے کلیئر بولا نہیں نقاب نہیں, صرف یہ میں اس میں کلیئر کر دوں آپ کو. جو آپ کو پوچھ رہا تھا, سوری میں اتنا ڈیپ نہیں, ہر اسکالر پڑھے لکھے اتنا لکھا وجہ میں ان کے پاس نہیں گھنٹے کی ہم کسی بنیاد پہ ہاتھ دیا ہوگا نا. تو انہوں نے سائیکولوجیکلی کہا کہ اگر میں فل نقاب کرتی ہوں تو آئی ول بی مور پرومیننٹ دین نارمل پیپل. یہ تو ایکسٹرا سوچ ہے. میں اس پہ سوچ پڑ گیا کہ اب سائیکولوجیکل دیکھیں, بازار میں جائیں ساری حجابی مسلمان ہماری خواتین پراپر کرتی ہیں, اس نے جو نقاب والی کی شی ول بی مور گیٹنگ اٹینشن. I don't think so. تو میں چپ ہو کے میں کہا I don't know about this thing. اچھا یہ آیتیں ہم بچا کے, کیونکہ اگر ہم یہ ڈسکشن کھول دیں گے نا تو it's gonna be lengthy discussion, کیونکہ یہ ڈسکشن ہم ہر اس پورشن جو, کیونکہ بہت سارے پورشن اس میں آئیں گے, اب اس کے ریلیٹڈ کر دیا گیا تھا نا, مطلب ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے اس لیے تھوڑی سی بات یاد کرتا ہوں کہ فقہی معاملات ہوتے ہیں اس میں رائے نہیں دیتے, لاجک سے نہیں سوچتے, کیونکہ لاجک ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح لے جائے, لاجک ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح لے جائے, تو ہم اس طرح جہاں چھوڑ دیں. اللہ نے کہا ان کہ پردہ کرنا یا نہیں کرنا, بس ختم, اسے آگے ہم نہیں سوچتے. اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا حدیث میں رسول نے خود فرما دیا, اچھا ورنہ ہم رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اندر صورت میں بہت سارے یہ ٹاپکس آنے والے ہیں, تو ہر ٹاپک پہ پھر ہم اس ٹاپک پہ جب ہوں گے تو اس ٹاپک کی ہم بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, کیونکہ صورت لمبی جائے گی. آپ کی والی بات کو پورا کرتے ہوئے جاؤں کہ یہ قرآن میں حکم ہے, جیسا بھی کاشف بھائی نے کہا کہ جلابی بہن, چہرے کا ڈھانپنا قرآن میں حکم ہے, احادیث میں حکم ہے, کلیئر ورڈز میں, چھپے ورڈز میں نہیں, کلیئر ورڈز میں. یہ جو ہم کہہ کے ذرا سا گلی نکال لیتے ہیں نا فقہ مسئلہ, فقہ بہت سارے لوگوں میں فقہ مسئلہ نہیں ہوتے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, بٹ وہ جو قرآن سے ٹکرائے گا ڈفرینس آف اوپینین من جلابی بہن والا. اب اگر آپ یہ ورڈ لکھ کے دیکھیں نا سورۃ النور کا جلابی بہن, تو جلابی بہن چہرے کو ڈھانپ رہا ہے ہر حالت میں. اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا جب وہ صحابی آئے سامنے سے. صحابی نے چہرہ, کیونکہ وہ سو رہی تھی تو چہرے سے وہ ان کا کپڑا ہٹ گیا تھا, تو صحابی نے دیکھے کہ استغفر اللہ, ایسے کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئیں. تو حضرت عائشہ آیت میں آئے گا کہ حضرت عائشہ نے فوراً اپنا چہرہ ڈھپا اور پھر جا کے بیٹھ گئیں. پھر اسی آیت میں آئے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام بیٹھ گئے تو حضرت زینب جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, مطلب اس ڈے پہ جس پہ شادی ہوئی ہے, وہ کونے میں نقاب کیے بیٹھے رہیں, پردہ کیے بیٹھے رہیں, کیونکہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر اس پہ وہ آیتیں آئیں کہ جب کسی کے گھر جاؤ, اس میں ہمیں وہ آیتیں بھی ملیں گی کہ بدتمیزوں, جب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایسے ڈانٹا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو ایک وقت تک بیٹھو پھر اٹھ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں گے نہیں, میزبان تم سے کہے گا نہیں جانے کا, تم خود اٹھ جائے کرو. مطلب کسی کے گھر جاؤ تو ٹائم سے اٹھ جائے کرو, یہ نہیں کہ کھانا کھا کے, میٹھا کھا کے, چائے پی کے, پان کھا کے بیٹھ نہیں. اگر کوئی ڈائٹنگ پہ کر کے جا رہا ہو نا تو اس کو روک لو. اچھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر ٹاپک پہ نا
میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ بڑے مزے کی صورت ہے, ہر ٹاپک پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ, اور ڈیٹیل احادیث اور بیک گراؤنڈ کر کے ڈسکشن کریں گے اس پہ. اگلی کلاس جو ہوگی, ویسے مجھے یاد آ گیا ہے ساتھ کے ساتھ ہی, اگلی کلاس ہم اس کو روکیں گے, اگلی کلاس ہم کریں گے واقعہ معراج, کیونکہ یہ کون سا مہینہ ہے, مہینہ کون سا ہے, یہ مہینہ کون سا ہے یار, شعبان تو نہیں ہے, شعبان تو نہیں ہے, رمضان تو نہیں شروع ہو گیا, پکی بات ہے. ارے بھائی میں صرف مہینہ پوچھ رہا ہوں, ڈیٹ. یہ رجب کا مہینہ, اور رجب کا مہینے میں اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ, آپ کو شاید یاد ہو, اگر آپ کی میموری ماشاءاللہ ہے سلامت, تو پچھلے سال بھی ہم نے واقعہ معراج کیا تھا, یاد ہے ہم نے واقعہ معراج پہ کیا تھا پورا ڈسکشن. تو یہ سالانہ ڈسکشن ہے, تو ایک دفعہ پھر ہم واقعہ معراج پڑھ لیں گے انشاءاللہ, واقعہ معراج کو فیل کریں گے کہ واقعہ معراج پہ ہوا کیا تھا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی یاد نہیں ہوں گی. یہ ہیومن پروسیس ہے. آپ کو یاد ہے پہلے آسمان پہ کس سے ملے, دوسرے پہ کس سے ملے, تیسرے نہیں یاد نا, کوئی بات نہیں, اس نیچرل ہیومن پروسیس. ری گین کر لیں گے, ذرا سا ریفریش کر لیں گے اپنے آپ کو, ایک دفعہ پھر کریں گے. تو اگلی کلاس میں ہم سورہ معراج, واقعہ معراج کریں گے, اور پھر بیک ٹو ہم ہو جائیں گے نارمل. پھر رمضان سے جو پہلے والا تھرسڈے ہوگا, مجھے ایک دم یاد آ گیا, تو میں سب ایک دم آپ کو بتا دوں, 10 مارچ سے پہلے کون سا تھرسڈے آ رہا ہے, کون سی ڈیٹ کو, 10 مارچ 3 کو آ رہا ہے. تو وہ جو تھرسڈے ہوگا نا, وہ ہم زکوٰۃ پہ کریں گے. وہ جو تھرسڈے ہوگا, تو 2 ٹاپک ہم کریں گے, ایک واقعہ معراج اور ایک زکوٰۃ پہ کریں گے, تاکہ کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو بہت ساری چیزیں سوال ہوتے ہیں پوچھنے والے, تو زکوٰۃ کی ڈیٹیلنگ, یہ بھی آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے زکوٰۃ پہ کلاس کی تھی, یاد ہے, تو یہ ریفریش ہم دوبارہ سے کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی, تو وہ یہ سالانہ ٹاپکس ہیں جو ضروری ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے. اچھا جی, چوتھے رکوع میں آیت 36 سے 48 تک مضمون حضرت زینب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے. اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے, جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زچ بچ ہو رہے تھے, کیوں پریشان ہو رہے تھے. ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا, اور جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, مسلمانوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ہی نبی کے لیے ہمارے ہی دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جائے تھی. مطلب میں اس وقت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے, اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے. آیت 49 میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ مطلب ایک دفعہ بیان ہوئی ہے. یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی. ریکارڈنگ چل رہی ہے. آیت 50 سے 52 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا. اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنی ہے جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام انسانوں پر عائد کی گئی ہیں. مثلاً مثال کے طور پہ 4 سے زیادہ شاید, ٹھیک ہے, اس پہ. پھر آیت 53 سے 55 میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی. یہاں سے وہ پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں کون آ سکتا ہے, کون نہیں آ سکتا. ملاقات اور دعوت کا ضابطہ. ازواج مطہرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں. یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں تھا, ان کے بعد پھر پوری امت کے لیے. غیر مرد تو انہیں اگر غیر مرد سے انہیں کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں. حرام سے مطلب حرمت ہے ان کی, اور حرام سے ایک اور مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی بیوہ سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ سے کوئی نہیں کر سکتا, اور یہ پوری امت کی مائیں ہیں. یہ اسپیشل پروٹوکول دیا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. آیت 56 سے 57 میں ان چہمگوئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر کی جا رہی تھیں, اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ دشمنوں کے اس عیب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں. نیز یہ تلقین بھی کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درکنار, اہل ایمان کو تو عام مسلمان پر بھی تہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے. آیت 59 میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا.
اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگھٹ نکال کر چلیں. ٹھیک ہے, گھونگھٹ نکال کر چلیں. تو یہ اس میں بھی اور سورۃ النور میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ گھونگھٹ نکالنے سے مطلب کیا ہے, کہ گھونگھٹ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے چہرے کو چھپانا. اس کے بعد آخر سورہ تک افواہ بازی کی اس مہم جو وسپرنگ کیمپین پر سخت زج و توجیہ کی گئی ہے, وہ جو منافقین اور سفہار ازل نے اس وقت برپا کر رکھی تھی. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ پورا کہ ہم اس میں کیا کیا چلیں گے. سفار ازل نے اس وقت, سفار کا کشف کیا ہے مطلب شروع کا کچھ ہوگا, ازل سے شروع سے کفار کے شروع کے جو لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آج انشاءاللہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی اب تک ہمارے پاس 15-20 منٹ سے سورت پڑھ لیتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں پھر کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں. اس میں بیچ میں کوئی بات کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ جو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا سا کوسچن ہے, پہلے ادھر آیا تھا, مجھے موقع نہیں ملا پوچھنے کا. ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, وہ بھی یہی الفاظ دہراتے تھے اور اسی مجھ پر میری آل پر. ہاں, اسی میں وہ آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت سارے درود پڑھائے, بہت سارے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تلقین کی ہے کہ نبی, کیونکہ ہمیں سمجھا کے جاتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم سے ہم آل ابراہیم ہے نا بیسیکلی, تو مجھ پر درود بھیجو اور میری آل پر درود بھیجو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتے ہیں. اور ہم پڑھیں گے اندر جا کے کہ ہمیں لگتا ہے کہ درود ایک ہی طریقے کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹیپل ڈفرنٹ ٹائپ آف درود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے لوگوں کو, تو وہ سب آئے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے, یہی پڑھتے تھے, اور یہی اندر ہمیں ساری حدیثیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی. اور کچھ تلاوت آپ میں سے کون کرے گا؟ کس کی عربی بہت اچھی؟ آپ ہی کر لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے.
نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ جو بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکیم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا ہی کر رکھا ہے۔ یہاں سے اب شروع ہوگا جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے، جو حارث بھائی نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرا سا فضل ہو رہا تھا، یا کیوں کہہ رہے تھے، تو وہ یہ شروع کی آیتیں ہیں کہ جب آیت سورج شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے، آیت میں کیا لکھا ہے ترجمے میں؟ اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کے اطاعت نہ کرو۔ کفار و منافقین کی اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، ہاؤ؟ کیونکہ وہ نہیں کرتے تو پھر انہیں کی معاشرتی جو روایات چل رہی ہیں ان کی بڑوں سے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا رہنا 4 شادی زیادہ کا، وہ منافقین تو سب مشرکین تو کر رہے تھے نا، سو 4 سے زیادہ چاہیے۔ اچھا مسئلہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے اندر جانے سے 1 منٹ پہلے، مسئلہ 4 سے زیادہ شادی کا تھا یا مسئلہ حضرت زینب سے شادی کا تھا؟ وہ بولے بیٹے جو معاشرے میں عرب میں چل رہا تھا رواج، ایون کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کس پہ تھے کہ میری 5th نہ ہو جائے، نمبر 5 نہ ہو جائے، یا یہ مسئلہ تھا؟ وہ بولے بیٹے سے بیٹی کے خاندان اور برادری اور سارا اور تکلیفیں ہوں گی، مطلب تو 5واں کا کوئی ایشو نہیں تھا اس کا مطلب؟ پانچوں کا تھا ایشو، کیونکہ 4 کی اجازت تھی۔ وہ منافقین کرتے ہوں گے نا مسلمان، نہیں ویسے تو جو اس وقت دوران میں آگے تو 4 کی اجازت تھی نا مسلمانوں کی شادی۔ ہاں وہ تو سورۃ النساء میں اچھا پتہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ یاد رکھیں، 4 کی اجازت ورڈ صحیح نہیں ہے، 4 کی حد صحیح ہے ورڈ۔ اچھا میں کیوں بول رہا ہوں یہ، وہ اسی میں بول رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں تو ملٹیپل تھا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہ میں اکثر جب میں سورۃ النساء پڑھائی تھی تو میں جب بھی پڑھاتا ہوں میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ چند ان آیتوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ جن آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، 4 بیویوں والی آیت کا جتنا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں نا، ایک دم بات آ جاتی ہے تو ہم ہنستے ہیں، مذاق لے لیتے ہیں اس کو۔ یہ آیت آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹو ریڈیوس کیا تھا، 0 سے 4 نہیں کیا ہے، ملٹیپل ٹو ریڈیوس کیا ہے۔ اس زمانے میں 20 25 بیویاں، وہاں پہ نکاح تو ایسا ہوتا تھا، ایک گاؤں میں گئے، لڑکی پسند آ گئی، نکاح ٹھک، ادھر گئے نکاح چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ، کیونکہ احکامات تو پورے کرنے نہیں تھے، مطلب وہ نکاح کر لیا، نکاح صرف شہوت کا نکاح ہوتا تھا، اس کا کوئی خیال رکھنے والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، 20 بیویوں 25 بیویوں کو کون خیال رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہالت کی رسم کو توڑتے ہوئے اوپر سے نیچے کیا ہے اور 4 پہ لا کے روک دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 0 to 4 لے کے گئے، جس کلچر سے آئے نا، ہاں ہند کے کلچر، ہاں ادھر ایک کرنے کے بعد سارے ان کی مرتی کی جگہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں، ان کے ریلیجن میں ایک ان کا سیٹ ہے نا جو عورت کو بھی جلاتے ہیں خاوند کے ساتھ ہیں، کوئی ہندوؤں کا ستی کی کوئی رسم ہوتی تھی کہ تم ان کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا ہندوؤں کا، زندہ بیوی کو ہاں جی نہ کریں یار، واقعی چیتا پہ رکھ کے جلا دیتے تھے کہ اگر کیونکہ ان کا بیوی رہ نہیں سکتی اس کے بغیر تو اس کو بھی شادی بھی چیتا پہ نہیں باندھ کے جلا شادی یعنی میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں۔ پاکستان میں بیک ٹو دا ٹاپک آ جاتے ہیں، تو یہاں سے جو آیت شروع ہوگی تو یہ جو شادیوں والا مسئلہ ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 5 سے ایشو نہیں ہو رہا تھا اس وقت، کانسیپٹ یا اس وقت تھاٹ یہ نہیں تھا کہ میری 5th کا پرابلم ہے، مجھے پرابلم یہ ہے کہ زید کی بیوہ۔ اب دوسرا پرابلم یہ تھا کہ جس کی وجہ سے پہلی آیت تھوڑی سی
آپ کو دکھنے میں ڈانٹ ٹائپ لگ رہی ہوگی یہ آیت, اور سوچنے والے سوچ لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ تم منافقین کی اطاعت مت کرو, تو یہ وہ اطاعت ناٹ دا فالوئنگ اطاعت, مطلب کہ جب تمہیں کوئی حکم دیا جا رہا ہے نا تو اس کی بات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ یہ تھا کہ جو حضرت زینب تھیں ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ, جو اب اندر ہم چلیں گے تو آئے گا, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ پڑی نعوذ باللہ اور ان کو پسند آ گئیں, جبکہ اوریجنل بات کیا تھی نہیں, اوریجنل بات کیا تھی کہ حضرت زینب کو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جانتے تھے؟ وہ تو اپنی پھپھی ساتھ بہن تھی, پھپھی کی بیٹی تھی, اور یہ والی جو شادی تھی نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کروائی تھی, جس پہ حضرت زینب جو ہے وہ نہیں مان رہی تھی, کیونکہ وہ ایک قریش کی لڑکی اور یہ غلام تھے یہ, تو یہ اس وجہ سے ہوا. تو یہ اب ہم اس کی پہلی ڈیٹیل میں چلتے ہیں. کینسل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 1 اس کا ہم پڑھتے ہیں. کوئی کسی کی اردو اچھی ہے؟ بیان کر چکے ہیں. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے چکے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوموں اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے. اب آپ خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے. لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے, وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین کو, جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پہ کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے زبردست ہتھیار مل جائے گا. یہ خوف اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا, بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی. دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے. بہت سے غیر جاویدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے, اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں بڑھ جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کی عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جائے. اچھا جی, اب یہاں سے شروع ہوا ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حارث بھائی اب سمجھ آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان تھے کہ اپنی ذاتی بدنامی کا تو کوئی ایشو نہیں تھا, ذاتی بدنامی کا کوئی یہ ایک ایسا کام ہو جائے گا جس سے ایک رسم تو ٹوٹ جائے گی, معاشرتی رسم تو ٹوٹ جائے گی, لیکن اسلام پہ بہت بڑا ایک زک لگے گا, ایک پڑے گا. ابھی تم نے پڑھا کیا اس میں لکھا, کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کو کیا پڑے گا؟ غلط امپیکٹ پڑے گا. امپیکٹ غلط پڑے گا, جو کم ابھی لکھا نا کہ جو کم, جو ابھی اس طرح سے ہلکے سے, دیکھو ہر مسلمان کا وہ لیول نہیں تھا اس زمانے میں بھی, ہر کوئی ابو بکر عمر اور عثمان و علی نہیں تھے نا, تھوڑے سے ابھی نئے مسلمان کچے مسلمان ایسے بھی تھے, تو وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ یار بات تو صحیح ہے. نہیں, اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی بات ایسی کہہ دی جاتی ہے جو ہم بھی 2 منٹ کے لیے سوچنے لگتے ہیں کہ یار بات تو صحیح ہے, کوئی اگر کان بڑھتا ہے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بدنامی کا ایشو نہیں تھا, یہ بات ہونے سے اسلام کو بڑی ضرب لگنے کا خدشہ تھا. اگر میں ابھی تھوڑا سا پہلے سے بتاؤں تو ویسے یہ ہوا بھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدشہ تھا وہ ہوا بھی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسائل فیس کرنے پڑے. انہوں نے تو کہنا شروع کر دیا فوراً کہ دیکھو سی از ہی اور نبی, یہ ہے وہ نبی جو اللہ کے رسول ہیں, یہ ہے وہ نبی, اور بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دی. اور بہت سارے بڑے حیرانگی ہوگی آپ کو سن کے, مسلمان پھر گئے واپس. یہ کون سے مسلمان تھے جو بس, اچھا منافق نہیں تھے, یہ تھے کم, مطلب کم عقل, کمزور ایمان والے, جنہوں نے ابھی معاشرے کی بات, تو انہوں نے پھر معاشرے کی باتوں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں بھی تو بہت پرسنل بات ہے نا, تو اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا پوائنٹ ہے, اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو, حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. فیصل تم بہت اچھا پڑھ رہے, دوسرا پڑھ دو. نمبر 2, تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا. ارشاد کا منشایا ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے, اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے,
اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے. ایک سیکنڈ, اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں لیو دا تھنگز آن می, جسٹ لیو اٹ, مجھے پتا ہے. جیسے کوئی نہیں آپ کا بڑا کوئی آپ کو کام کہتا ہے اور آپ کچھ وہ رہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے ابا کو سمجھا رہے ہو اگر, تو ابا کہتے ہیں نا کہ بیٹا آئی نو, میں اس شادی سے گزر کے آیا ہوں کہ بیٹا میں بتا رہا ہوں نا یہ, ہاں بچے کہتے ہیں ڈیڈی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, اور آپ کو نہیں پتا, تو ابا اکثر کہتے ہیں بیٹا ڈیڈی. تو یہ وہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو یا رسول اللہ, آپ پریشان نہ ہو. اگر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی بات کا آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, لہٰذا تم میں مطلب تم ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو, بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. ڈرنے کے لائق ہم ہیں نہ کہ کفار و منافقین. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو, ان سے نہ ڈرو. تو یہ اس آیت سے نا اکثر لوگ وہ پزل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈانٹ ٹائپ کی پڑی ہے, کیونکہ آیت کا ترجمے میں ایسا ہی لگ رہا ہے. تو اللہ سے ڈرو, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہ اس کے اردو کیا ہوگی کہ نافرمانی کر دی, یہ نہیں. ڈرو سے مطابق یہاں پہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار و منافقین کی ان باتوں سے ڈر رہے ہیں نا کہ مسئلہ ہو جائے گا, بہت پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی, ان سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, کفار و منافقین کی اطاعت. اب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کر رہے تھے؟ نہیں, کفار و منافقین کے اس پہ نہ چلو کہ وہ کیا سوچیں گے, وہ کیسا ہوگا, معاشرے میں کیا ہوگا. در حقیقت میں علیم اور حکیم, یہ دو ورڈ بڑے آپ نے قرآن میں سنیں گے. کاشف بھائی علیم اور حکیم کیا ہوگا دونوں کا مطلب؟ علیم اور حکیم, علیم آل نوئنگ, اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آل سینگ, مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس میں حکمت کیا چھپی ہے. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے. اور یہ کس بات کو کرنے کا بول رہے ہیں؟ حضرت زینب سے نکاح کی بات ہو رہی. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. پرابلم تو نہیں پڑھ لو گے؟ جو ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. واقعی تمہاری بہت اچھا پڑھ رہے, اردو بہت اچھی ہے. ابھی جو صورت چل رہی ہے, ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس پریشان ہو رہے ہیں. اچھا مطلب کہ وہ ایکٹ نہیں کر رہے تھے, مطلب کہ ان کو پتہ حکم آ گیا مگر حکم آ گیا نہیں آ گیا. یہی تو وہ واحد نکاح ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اینڈ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے خود نکاح پڑھا دیا.